مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا بہار۔ موضوع ہے تنقید کے مختلف دبستان۔ مواد برائے سیمسٹر 3۔ آج ہم گفتگو کریں گے تنقید کے مختلف دبستان پر، لیکن اس سے پہلے ہلکی سی روشنی تنقید کی تعریف پر ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تنقید کے لغوی معنی پرکھنے یا پھر برے اور بھلے کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں محاسن اور معائب کا صحیح اندازہ کرنا اور اس پر کوئی رائے قائم کرنا ہی تنقید کہلاتا ہے۔ تنقید کی تعریف میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ اسے ادبیات کے پرکھنے اور جانچنے کا آلہ تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور کسی کا خیال یہ بھی ہے کہ تنقید تخلیقی ادب کی تشریح کرتی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تحقیقی ادب میں چھپے ہوئے فلسفیانہ خیال کا پتہ لگانا اور تجزیہ کرنا تنقید ہے۔ تنقید کی اہمیت کے حوالے سے کافی نقادوں نے اپنی رائے پیش کی ہے، اور اسی حوالے سے ڈاکٹر عبادت بریلوی نے یہ کہا ہے کہ تنقید کا وجود زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اور اہم ہے، اور اس طرح سے تنقید کے سہارے ہی انسان زندگی کے تمام اسرار و رموز سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ زندگی کو بغیر پوری طرح سمجھے ہوئے اس کی تنقید ممکن نہیں، اور تنقید کے بغیر زندگی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب آئیے ہم تنقید کے مختلف دبستان پر گفتگو کریں گے۔ مارکسی تنقید پر پہلے گفتگو کرتے ہیں کہ مارکسی تنقید کو اشتراکی تنقید یا ترقی پسند تنقید کہا جاتا ہے۔ اس تنقید میں خاص طور پر مزدوروں اور کسانوں کی حمایت کی جاتی ہے، اور سرمایہ داری نظام کے خلاف آوازیں بلند کی جاتی ہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جانبداری سے کام لیا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اس میں حقیقت نگاری پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس تنقید میں اس لحاظ سے ادب پارے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ادب عوام کے لیے ہے یا نہیں ہے، اردو ادب اجتماعی زندگی کا ترجمان ہے یا پھر نہیں ہے۔ اس میں مقصدیت پر کافی زور دیا جاتا ہے۔ مارکسی نقاد پورے دور کو پس منظر میں رکھ کر معاشی اور معاشرتی تحریکوں کا اثر اور اس کے رد عمل کو ادب میں تلاش کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ بھی واضح رہے آپ کے ذہن میں کہ یہ جو مارکسی تنقید ہے وہ کارل مارکس سے متاثر ہے، بلکہ اس کے نظریے کو ہی اس تنقید میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اب آئیے ہم تاثراتی تنقید پر کچھ گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ کافی نقادوں نے مختلف جتنے بھی دبستان ہیں تنقید کے، اس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو پروفیسر نور الحسن نقوی جو کہ ایک مشہور نقاد ہیں، انہوں نے بھی ہر قدم پہ تنقید کے حوالے سے اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تاثراتی تنقید کے حوالے سے پروفیسر نور الحسن نقوی یہ کہتے ہیں کہ نقادوں کا ایک گروہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی ادب پارے سے ہمارے دل پر کیا تاثرات پیدا ہوئے ہیں، اور اسے ہی تاثراتی تنقید کہتے ہیں۔ یعنی کسی فن پارے کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں جو تاثر پیدا ہو اسے پڑھنے کے بعد، کہ یہ کیسا اثر ہمارے ذہن اور ہمارے وجود میں جو تاثر طاری ہوتا ہے، اسی کو ہم تاثراتی تنقید کہتے ہیں۔ یعنی کہ تاثراتی تنقید کی خصوصیات یہ ہیں کہ تنقید نگار صرف ان تاثرات کا اظہار کرتا ہے جو کوئی تخلیق اس کے دل و دماغ پر تاثر چھوڑتی ہے، وہ صرف ان نقوش کے پیش کر دینے کو ہی معراج سمجھتا ہے جو کسی فن پارے نے اس کے ذہن پر ثبت کیے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اسی حوالے سے ڈاکٹر عبادت بریلوی بھی کہتے ہیں کہ سرور و مسرت کی ان لہروں کی تصویر کشی جو فنی تخلیق اس کے دل و دماغ پر پیدا کرتی ہے،
اس کے یعنی تاثراتی تنقید کے نزدیک مقصد بن جاتی ہے اور ادب کو تفریح طبع اور لذت اندوزی کا مترادف سمجھ لیا گیا ہے۔ غرض کے تاثرات کی کارفرمائی کی پیشکشی تاثراتی تنقید کے ذیل میں آتی ہے۔ اب چلیے ہم گفتگو کرتے ہیں جمالیاتی تنقید پر۔ اب دیکھیں کہ پھر ہم اسے ایک مستحکم اس کی تعریف کے لیے ہم پھر پروفیسر نور الحسن نقوی سے استفادہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی فن پارے میں حسن کاری کس حد تک موجود ہے اور اس کی تلاش ہی جمالیاتی تنقید ہے نا، کہ جمالیاتی تنقید صحیح معنوں میں فلسفہ حسن و فن کا نام ہے اور اس کا کام جمالیاتی اقدار کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس سے مراد وہ خصوصیات ہیں جن کا وجود ہر فنی اور ادبی تخلیق میں موجود ہوتا ہے اور جو ان کو حسین بناتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جمالیاتی تنقید ہی اس میں حسن پیدا کرنے والی خصوصیات کو تلاش کرتی ہے اور ان کی تحقیق کرتی ہے۔ اس طرح کے دیکھیں آپ کے ایسا نہیں کہ ذریعہ نہیں ہے بلکہ مقصد اور نتیجہ معلوم ہو، جیسا کہ پھر ڈاکٹر عبادت بریلوی کے قول کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک جملے میں کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ صرف حظ حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ حظ یعنی لطف اندوز ہونا، مسرت حاصل کرنا، اپنے وجود پہ ایک خوشی کی لہر آتی ہوئی محسوس کرنا ہے نا، محظوظ ہو جانا۔ کسی فن پارے کو پڑھنے کے بعد جب انسان کا ذہن بہت ہی فرحت محسوس کرے، فرحت بخش اپنے آپ کو وجود میں وہ بہت ہی خوشی محسوس کرے، اور اسے ہی کیا کہتے ہیں ہم جمالیاتی تنقید کہتے ہیں۔ مختصر لفظوں میں یہ دیکھیں کہ آپ نے جب کوئی شعر سنا ہے نا تو آپ کے زبان سے آپ نے اکثر دیکھا کہ آپ زبان سے اکثر کیا نکل جاتا ہے، واہ واہ ہے نا، یہ جو لاشعوری طور پر آپ کے زبان سے برجستہ نکلتا ہے واہ واہ، یہی جمالیاتی تنقید ہے۔ آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ آئیے ہم اب سائنٹیفک تنقید کی طرف چلتے ہیں۔ پھر دیکھیے ہم وہی نقاد نور الحسن نقوی صاحب کا سہارا لیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ادب کو ایسے معیاروں سے پرکھنے کی ضرورت ہے جس میں سائنس کی ہی صحت، قطعیت اور غیر جانبداری ہو۔ دیکھیں کہ پھر ہم ڈاکٹر عبادت بریلوی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ سائنٹیفک تنقید ادبی تخلیقات اور ان کے تخلیق کرنے والے فنکار سے متعلق تمام پہلوؤں پر بحث کرتی ہے اور اس زمانے کے سماجی اور مروجہ خیالات کی روشنی میں ان کی اہمیت کا پتہ لگاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس تنقید کا ایک بڑا مقصد اس کی حقیقت کا پتہ لگانا ہوتا ہے کہ فنکار نے کس حد تک ان خیالات و حالات کی ترجمانی کی ہے اور وہ بیان کے پیش کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ اس تنقید میں زبان کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ زبان واضح ہے یا نہیں ہے، کلام میں فنی خوبیاں کیا موجود ہیں وغیرہ وغیرہ۔ غرض کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معروضیت یعنی آبجیکٹیوٹی کا پورا خیال اس تنقید میں رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ خیالات کے اعتبار سے یہ بھی مارکسی تنقید کی ہی ایک قسم ہے۔ اب آئیے ہم اسلوبیاتی تنقید کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس تنقید میں کسی بھی ادب پارے کے اسلوب کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس پر نقد و جرح کیا جاتا ہے۔ اس تنقید کا وجود پوری طرح لسانیات پر ہے، اس میں بڑی حد تک قطعیت اور معروضیت پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اسے سائنٹیفک تنقید مانتے ہیں، لیکن اس تنقید کی کمزوری اور یہ کہہ لیجیے کہ خامی یہ ہے کہ اس سے کسی طویل ادب پارے اور فن پارے کو پرکھا نہیں جا سکتا۔ ایک جملے میں کہا جائے تو پھر ہم پروفیسر نور الحسن نقوی سے استفادہ کریں گے کہ ادب پارے کا تجزیہ کر کے اس کی خصوصیات جو واضح کرتی ہے وہ اسلوبیاتی
تنقید ہے۔ بات ختم ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم نفسیاتی تنقید کی طرف چلتے ہیں اور مختصر سی روشنی اس پہ ڈالتے ہیں کہ اس تنقید میں کسی بھی شاعر یا مصنف کی زندگی کا مطالعہ زیر اثر آتا ہے، یعنی کہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ فن پارہ اس ماحول کی دین ہے، اس وقت معاشی اور معاشرتی حالات کیا تھے، دوسرے یہ کہ اس وقت فنکار کا ذہن کیا تھا اور اس کے ذہن کی کیفیت کیا تھی جس کی وجہ سے تخلیق اور تصنیف وجود میں آئی۔ اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہو سکتی ہیں، بہرحال تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے مگر فائدے سے خالی نہیں ہے، اور اس میں کسی بھی فن پارے کا نفسیات کی روشنی میں تجزیہ کر کے فنکار کے ذہن تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں ساختیاتی تنقید کی طرف۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ اس تنقید میں ادب کے شعریات کی تلاش کی جاتی ہے اور اس کا یہی اصل مقصد ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ جو تنقید ہے ساختیاتی تنقید، یہ اردو تنقید کی دنیا میں کافی نئی چیز ہے نا، یہ کافی پرانی تنقید نہیں تسلیم کی جاتی۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں عملی تنقید کی جانب کہ یہ جو تنقید ہے یہ کسی بھی نظریاتی تنقید اور اس کے اصول کو سامنے رکھ کر کسی بھی فن پارے پر پریکٹیکل کرنا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، پریکٹیکل کرنا ہی عملی تنقید کہلاتا ہے، جو عام طور سے تنقید کی دوسری بنیادی قسم ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی تنقیدوں کے حوالے سے ہم لوگوں نے ابھی گفتگو کی ہے وہ تمام تنقیدیں جو ہیں وہ نظریاتی تنقید کے ذیل میں آتی ہیں، ہے نا۔ اب یہ نظریاتی تنقید کون کون سی ہیں؟ مارکسی تنقید، تاثراتی تنقید، جمالیاتی تنقید، سائنٹیفک تنقید، اسلوبیاتی تنقید، نفسیاتی تنقید، ساختیاتی تنقید، یہ ساری تنقیدیں جو ہیں وہ نظریاتی تنقید کے ذیل میں آتی ہیں۔ اور عملی تنقید کیا ہے کہ جہاں کسی بھی نظریے کی روشنی میں پریکٹیکل کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، آج کا یہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔